إن الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. محترم حضرات، میں نے اس وقت آپ بھائیوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ آج مسلمان عملی طور پہ قرآن سے بہت دور جا چکا ہے. نام تو ہم لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہماری زندگیوں سے قرآن کوسوں دور ہے. کاش کہ آج ہم پھر اس قرآن کے ساتھ چمٹ جائیں اور اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کر لیں. دل بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ دل بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. لوگوں، تم سب مل کر، ایک کو نہیں خطاب کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. جب تک جمیع مسلمان جو ہیں، جمیع المسلمین جو ہیں، کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ نہیں تھامیں گے، تو میرے بھائیوں، پاکستان کی سرزمین پہ کلمے کا بول بالا اس وقت تک نہیں ہوگا، اسلام کا نفاذ اس وقت تک جو ہے وہ ناممکن ہے. جتنے مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ان کی زندگییں اسلام سے، قرآن سے خالی ہیں. اور قرآن ایسی عظمتوں والی کتاب ہے، جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے، انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما تو ان کو اللہ نے اس کائنات پہ عزتیں عطا فرمائی تھی. لیکن آج ہم قرآن کی دولت سے دور جا چکے ہیں. قرآن کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن قرآن کے جو حقوق ہیں میرے بھائیوں وہ ہم چھوڑ چکے ہیں. قرآن مجید کا پہلا حق
قرآن مجید کا پہلا حق ہر مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ اس کا پختہ یقین ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور آخری ہدایت ہے۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اپنی آخری ہدایت اس امت کے لیے نازل فرمائی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور وہ اکمل ہے، اس کی تعلیمات مکمل ہیں، اس کے اندر نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اسلام مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے ہیں۔ اسلام مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کا ہر امتی کے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، صحیح معنوں میں قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ اور قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ ہم کیسے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں؟ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ میرے بھائیوں پڑھا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جیسے قرآن مجید کی تلاوت کا حق ہے اس کا حق ادا کیا جائے۔ آج اکثر مسلمان جو ہیں، اکثر و بیشتر مسلمانوں کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، اور قرآن کا تیسرا حق یہ ہے اس امت کے اوپر کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ اب میرے بھائیوں، قرآن کو کتنے لوگ پڑھتے ہیں اور پھر کتنے لوگ جو ہے اس قرآن کو سمجھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، وہ ریشو ہمارے سامنے ہے۔ قرآن کا پہلا حق کہ قرآن پہ ایمان لایا جائے، قرآن کا دوسرا حق کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کا تیسرا حق کہ قرآن کو سمجھا جائے، اور قرآن کا چوتھا حق کہ قرآن مجید پہ عمل کیا جائے، اور قرآن کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس قرآن کو لے کر پوری کائنات کے اندر اس قرآن کی تعلیمات کو عام کر دیا جائے۔ جب مسلمان اس قرآن کے پانچوں حقوق کے اوپر عمل پیرا ہوتے رہے تو میرے بھائیوں پھر اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج ہم قرآن کے ایک حق کو بھی ہم پورا نہیں کر رہے، ایک حق کو بھی پورا نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، میری اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ آج امت جن فرقوں کے اندر بٹی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، وگرنہ آج قرآن کی تعلیمات پر اگر آج ہم عمل پیرا ہوتے تو آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے نہ ہوتے، بلکہ ہمارے اندر، ہماری صفوں کے اندر اتحاد اتفاق ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کے لیے حکم دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ قرآن ایک ایسی عظمتوں والی کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف کو قیامت تک اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن محفوظ ہے، قیامت تک اس کے لیے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اور اس طرح حدیث بھی محفوظ ہے، قرآن و حدیث کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ قرآن محفوظ ہے اور نبی کا اسوہ بھی محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح قرآن محفوظ ہے اس طرح نبی کی سنت بھی محفوظ ہے۔ ثم ان علینا بیانا، اللہ نے فرمایا
ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کی وضاحت کرنا. قرآن کی وضاحت، حدیث وہ بھی محفوظ ہے جس طرح اللہ نے قرآن کے تحفظ کی ذمہ داری خود لی ہے، اس طرح اللہ نے حدیث کی حفاظت کی بھی اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے. اور جب تک اہل حدیثوں کا ایک ایک بچہ اس روح زمین کے اوپر قائم و دائم ہے، میرے بھائیو اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے. خدا کی قسم یہ جماعت دنیا کے اندر آئی اس لیے ہے تاکہ حدیث کا تحفظ کیا جائے، نبی کی سنت کا تحفظ کیا جائے. اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی حدیث کے تحفظ کے لیے پیدا کیا ہے. ہم ختم نہیں ہوں گے، اللہ نے ہماری حفاظت کی بھی ذمہ داری لے لی ہے. خدا کی قسم قرآن اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک جو حدیث محفوظ نہیں ہوگی. حدیث اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتی جب تک اہل حدیث نہیں ہوں. اہل حدیث اس دھرتی کے اوپر اللہ نے ان کو محفوظ رکھنا ہے. دنیا دباتی رہے لیکن اہل حدیث جو ہیں انشاءاللہ الرحمن، میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی کی ایک ایک زندگی کے ایک ایک پہلو کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے بھائیو آج آپ دیکھتے ہیں کہ نماز ہے، نماز کو لے لیں. نماز کا ذکر قرآن میں، قرآن تو صرف یہ کہتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن ظہر کی کتنی پڑھنی ہے، عصر کی کتنی پڑھنی ہے، کس طرح ادا کرنی ہے، وہ تو قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں موجود تو نہیں ہے، وہ تو حدیث بتائے گی کہ ظہر کی اتنی پڑھنی ہے، عشاء کی اتنے فرائض ہیں، وہ حدیث بتائے گی. اتنی سنتیں ہیں، وہ حدیث بتائے گی. اگر حدیث محفوظ نہیں ہے تو قرآن کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں، اللہ کے رسول کی آخری یہ وصیت ہے اس امت کو. وہ کیا وصیت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. یہ دونوں چیزیں محفوظ ہیں، قرآن محفوظ، نبی کا اسوہ محفوظ. میرے بھائیو جب یہ دونوں چیزیں محفوظ ہیں، دونوں چیزیں اتھینٹک ہیں جن کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اب اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پہ بھی عمل جو ہے کرنے والے بن جائیں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر بھی عمل کرنے والے بن جائیں. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ.